ایک مہمان اگر گھر پہ آ جائے تو ایک دن ایک مہمان کھانا کھائے ایک ٹائم تو 40 دن روزی میں برکت آتی ہے، 40 دن کی روزی کی برکت لے کر آتا ہے۔ اور سچا واقعہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صبح فجر کے بعد کچھ تو میں کر بیٹھا، اور تو میں جیسے لڑائی ہوتی ہے گھروں میں، اور تو میں کر کے ناشتہ کر کے نکل گیا۔ تھوڑی دور پہنچا تھا، سامنے سے 2 مہمان نظر آئے۔ اس نے سوچا یار یہ تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ اب مہمان آئے، اب مہمان جب ظاہری بات ہے گھر پہ رکیں گے دوپہر کا کھانا تو کھلانا پڑے گا۔ اب بیوی سے کس منہ سے کہوں کہ کھانا پکا دے، اس لیے کہ اس سے تو لڑائی ہو گئی۔ آج تو میرے ہی دوپہر کے کھانے کے لالے پڑ گئے کہ جائے کہ میں 2 مہمان کے لیے کہوں۔ اب دماغ چکرا گیا، مہمان کو بلایا، بیٹھک میں بٹھایا، حال چال پوچھا، خیر خیریت پوچھی، گھر میں سے پانی لے کر آیا، وہ تو اس میں تو بیوی کا کوئی عمل دخل نہیں، فریج کھولا، بوتل سب پانی نکال کے پانی پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دماغ میں بات آئی کہ پڑوس میں ہمارے رشتے دار بہنیں رہتی ہیں رشتے کی دور کی، کیوں نہ میں ان سے کہہ دوں۔ چنانچہ ان سے کہہ کر آیا کہ بہن تمہاری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، گھر پہ 2 مہمان آ گئے ہیں، اگر دال چاول کچھ بنا دو 2-3 گھنٹے کے بعد کھلا دیں گے ان کو تو ان کا اکرام ہو جائے گا۔ تو رشتے کی بہنوں نے کہا بھائی جان کیا بات کرتے ہو، آپ 2 کیا اگر 10 بھی مہمان ہوں گے تو ہم انشاءاللہ پکا کے دیں گے، بتاؤ کیا بنائے؟ کہ بس وہ دال چاول بنا دو، مٹھائی تو میں انشاءاللہ بازار سے لیتا ہوں گا۔ کہا کہ بہت اچھا، کتنے بجے بھیجیں؟ کہ بس 2-2.5 گھنٹے کے بعد تیار کر کے آپ مجھے اشارہ کر دیں میں لے کے جاؤں گا۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا کہ چلو کھانے کی ذمہ داری سے تو فارغ ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ یار کوئی شربت وربت تو پلانا چاہیے، لہٰذا پھر اندر گیا۔ اب اس پورے واقعے کو 15-20 منٹ گزر گئے۔ جب اندر گیا تو بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ شیرنی تو کبھی روتی ہوتی تو ہے نہیں، آج میرے قدموں میں کیسے گر گئی؟ تو اس نے کہا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ کہا اللہ کی بندی بات کیا ہے؟ کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کی بیٹھک میں مہمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 10-15 منٹ سے ان سے بات کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ ان کا کھانا پڑوس کے گھر میں کہہ کر آئے۔ ابھی ایک سفید داڑھی والے بزرگ میرے کچن میں آئے، مطبخ میں آئے۔ میں نے کہا بابا تم کون ہو؟ کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی مخلوق ہوں جو انسانی شکل میں اس گھر میں بھیجا گیا ہوں۔ کہا کیوں آئے میرے گھر میں؟ آپ کو پتا ہے میرے شوہر مہمان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اگرچہ میری صبح اس کی انبن ہو گئی ہے لیکن شوہر تو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ کہا بیٹی چپ رہو۔ اور وہ یہ کہہ کے کچن میں گیا، مطبخ میں جہاں روکھا سوکھا رکھا رہتا ہے کھانا پینا آدمی کا، اور وہاں سے کچھ دال کچھ چاول ایک تھیلے میں ڈالے۔ تو اس نے کہا بابا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹی خاموش رہو، میں اللہ کی ایک مخلوق ہوں جو انسانی شکل میں اس گھر میں بھیجی گئی ہوں۔ اصل میں یہ مہمانوں کا رزق تھا جو اس گھر میں بھیجا گیا تھا، اب یہ رزق پڑوس کے گھر میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو دوستوں مہمان بعد میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے سے آ جاتا ہے، اور مہمان آ کر ہمارے گھر جو کھاتا ہے ہم اس کو کھلا کے اس پہ احسان نہیں کرتے، وہ ہم پر احسان کر کے جاتا ہے کہ 40 دن کی روزی کی برکت دے کے جاتا ہے۔ کہ میری زبان آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت دور سے آیا ہوں، بیمار ہوں اور تھکا ہوا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو ایک مہمان جب گھر پہ آتا ہے اور ایک دن کا کھانا کھا کے جاتا ہے تو 40 دن کی روزی کی برکت کا مستحق کر کے جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ہم مہمان ڈھونڈ کے لائے کہاں سے؟ روزانہ ہمیں برکت چاہیے لیکن مہمان لائے کہاں سے؟ تو چلو آپ کو ایک نسخہ بتا دیتے ہیں، بغیر مہمان کے بھی انشاءاللہ تمہیں مہمان کا اجر ملے گا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ یہی نیت درست کر لیں تو آدمی بڑا اجر پائے۔ آپ اپنی گھر والی کو کہیں کہ پیاری جب بھی روزانہ آٹا گوندو ایک مٹھی آٹا اس نیت سے شامل کر دیا کرو کہ یہ مہمان کے لیے شامل کر رہے ہو، اور جب بھی سالن بناؤ تو ایک گھونٹ پانی، ایک کپ پانی کا سالن میں اضافہ زیادہ کر دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ یہ مہمان کا حصہ ہے۔ اور اگر مہمان نہ بھی آئے، مہمان کا کھانا چونکہ پکا ہے، مہمان کی نیت سے پکا ہے، اس لیے انشاءاللہ 40 دن کی برکت ضرور آئے گی۔ رہی بات یہ کہ اگر بچ جائے تو فریج گھر میں موجود ہیں، بچے ہیں، اٹھا کے رکھ دو، دوسرے وقت کھا لیا جائے گا۔
لیکن چونکہ مہمان کی نیت سے پکایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مہمان کی